مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی جو قبول ہوگی۔ ایک یہ کہ اس کام کی انتہا ہدایت پر ہوگی، اللہ اسی کو ہدایت عامہ تامہ کے لیے ذریعہ بنا، کسی اور چیز میں لگے بغیر، کسی اور چیز کے اضافے کے بغیر۔ 1993-94 میں کچھ اختلاف ہوئے بڑوں میں، اور یہ شروع سے چلی آ رہی ہے بات، کوئی نئی نہیں۔ صحابہ کا جو اختلاف ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ اختلاف کرنا کیسے ہے۔ جو بہت سی حکم میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو صحابہ میں اختلاف ہوا اور جنگ تک نوبت پہنچی، چونکہ آئندہ امت نے آپس میں اختلاف کرنا تھا، جو فساد تک بھی پہنچنا تھا، اور ان میں اختلاف نہ ہو یہ دعا قبول بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب میرا کسی سے اختلاف ہوتے ہوتے لڑائی تک بھی چلا جائے تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مثلا جب جمل کی جنگ میں حضرت علی کو فتح ہوا تو مفتوح پر غصہ بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی حاصل ہو چکی ہوتی ہے، تو فاتح بے دریغ خون بہاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ کسی بھاگنے والے کو قتل کیا جائے، نہ اس کا پیچھا کیا جائے، اور نہ مال جو چھوڑ گئے ہیں اسے لوٹا جائے، نہ اسے مال غنیمت بنایا جائے۔ یہ کتنا بڑا درس ہے، کتنا بڑا سبق ہے یہ۔ جب 132 ہجری میں بنو عباس غالب آئے تو اختلاف میں کیا ہونا چاہیے اس کا بھی عمل موجود ہونا ضروری تھا تاکہ تجاوز کرنے والوں پر حجت قائم کی جا سکے۔ تو یہ جو جنگیں ہیں صحابہ کی آپس میں، یہ ایک درس عظیم ہے دو قوتوں کے آپس میں۔ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، خود اس میں اشارہ ہے کہ یہ ہوتا رہے گا۔ تو جب اختلاف ہوا 1993 میں تو مجھے ڈر لگا، وہ اتنا شدت اختیار کر گیا تو مجھے ڈر لگا کہ شاید مولانا الیاس صاحب کی دعا کی قبولیت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس فتنے کو ایسے ختم فرمایا اور دعوت کی محنت کو پھر ایسے اٹھایا کہ جیسے اختلاف ہوا ہی نہیں تھا۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ اس کی شکل کوئی نہ تبدیل کر سکے، جو کرنا چاہے گا نہیں کر سکے گا، یہ اسی شکل کے ساتھ چلے۔ کل بات میں نے کی تھی کہ کچھ اوامر اپنی شکل کے ساتھ منسوس ہیں اور کچھ اپنی ذات کے ساتھ منسوس ہیں، شکل کے ساتھ ہیں۔ جیسے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایسے بے شمار۔ طلب العلم فریضۃ، کیسے کیا جائے شکل موجود نہیں۔ ویسے بھی جو لفظ سبیل ہے وہ الف نام کے بغیر ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ قرآن میں 2 دفعات ہے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، ایک دفعہ سورہ مزمل میں ہے اور ایک دفعہ غالباً مدثر میں ہے، نہیں اس میں دہر میں، سورہ دہر میں۔ تو سبیل کا جو لفظ ہے یعنی وہ راستہ جو اللہ تک پہنچائے، یعنی وہ جہد۔ ویسے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اعمال ظاہر ہیں جن کے ذریعے سے آدمی اللہ کو پاتا ہے۔ محنت کا وہ طریقہ جس سے یہ اعمال زندگی میں آئیں اور اللہ کی پسندیدہ زندگی انسان اپنا لیں، وہ ایک نہیں ہے، کئی بلایا جائے، یہ متعین نہیں تھا۔ کیسے بلایا جائے؟ ادعو الی ربک انک علی ھدی مستقیم، ادعو الی سبیل ربک،
انک لعلی ھدی مستقیم ادع الی ربک ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب پر ایک راستہ کھولا، ایک ترتیب کھولی، پھر اس کا نفع لوگوں نے دیکھا اور تاحال دیکھا اور مسلسل دیکھا۔ تو جب کوئی مؤسس کوئی چیز کو تاسیس کرتا ہے تو جانے کے بعد اس میں کانٹ چھانٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں بہت سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب کو یہ ڈر تھا کہ اس میں کوئی مجتہد نہ آ جائے، مجتہد نہ آ جائے، تو ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی اور کہا کہ اس میں جو تبدیلی کرنا چاہے گا ہو نہیں سکے۔ سب سے پہلے اس کی کوشش ہوئی مولانا یوسف صاحب کے، مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے ساتھ ہی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ، دونوں حضرات کی میں نے زیارت کی ہے، اور اللہ گواہ ہے جتنے بڑے وہ علم میں تھے اتنے ہی بڑے وہ تواضع میں تھے، ان کے چہرے پر ہی تواضع تھی۔ عجب، جس نے حضرت رائے پوری کی صحبت اٹھائی ہے اس کے اندر تواضع ایک وصف خاص بن کے ابھرا ہے۔ جب میں نے مولانا علی میاں کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ آدمی ہے جس کی دھوم سارے عالم میں مچی ہوئی۔ اگر مجھے کوئی بتاتا نہیں کہ یہ ہیں ابو الحسن علی تو میں کہتا ہے کوئی باہر سے دکاندار اٹھ کے آیا بیٹھا ہے کمرے میں۔ اتنا مطلب چہرے پر ہی ایسی تواضع، ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی تھی پڑھ کے۔ تو یہ اتنے بڑے لوگ تھے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے، عمر کے لحاظ سے نہیں، علم کے لحاظ سے۔ تو ان دونوں حضرات نے کہا یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ جہاں مولانا الیاس صاحب چھوڑ کر گئے ویسے ہی چلے گئے۔ تو یہ حضرات الگ ہو گئے، ان کے الگ ہونے پر لکھنؤ میں کام رک گیا ایک عرصے کے لیے۔ تو ان حضرات نے منع کر دیا، نظام الدین خط لکھ دیا کہ یہاں جماعتیں نہ بھیجیں، ہم خود جماعتیں بھیجیں۔ پھر میں نے کل آپ کو سارا بتایا تھا، یاد ہے نا، مولانا عبدالباری ندوی کی بات بتائی، یوسف کی بات چل رہی ہے، ہماری کیوں نہیں چل رہی؟ تو مولانا منظور نعمانی نے تو پھر واپسی کر لیا، رجوع کر لیا، اور تائید بھی، اور اپنی تصانیف میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ اپنے یہاں تشریف لائے تھے، یہ جو کچہری بازار کی مسجد میں تشریف لائے اور بیان کیا۔ اس بیان میں لانے والے تھے ان کو جماعت اسلامی والے مفتی صلاح الدین کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک بزرگ تھے یہاں، یہ جو ہماری کچہری بازار کی مسجد ہے، جماعت اسلامی کے بڑے سرگرم آدمی تھے، بہت 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 نیک آدمی، وہ لائے تھے۔ تو انہوں نے سارا بیان تبلیغ پہ کیا، سارا بیان۔ کبھی میں نے تو نماز بھی تبلیغی جماعت سے سیکھی، میں آج تک بھول نہیں سکتا کہ منظور نعمانی کہہ رہا ہے بھائی میں نے تو نماز بھی تبلیغ والوں سے سیکھی۔ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا کرتا تھا۔ تو ہمارا مذاکرہ ہو رہا تھا نماز کا، تو ایک ان پڑھ میواتی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا تو اس نے مجھے کہا مولوی صاحب یوں نہیں پڑھتے، یوں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب ناراض نہ ہونا، یہ الف نہیں پڑھا جاتا جب اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں، ہاں جب یہاں ٹھہر جاؤ تو پھر السلام علیکہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر اکٹھا پڑھیں تو الف نہیں پڑھا جاتا۔ کہ بھائی میں نے تو نماز بھی تبلیغ والوں سے سیکھی۔ کہہ سکتے ہو تم تو بھی مولوی بھی نہیں، ویسے علامہ تو تم بنے ہوئے ہو، ہم علماء ہیں، ہم علماء ہیں۔ کبھی میں نے تو نماز بھی تبلیغی جماعت میں سیکھی، انہوں نے مجھے اتحیات پڑھنے سکھائی، ان کا رجوع ہو گیا تھا۔ لیکن مولانا علی میں رحمت اللہ علیہ بعد میں زبانی تو تعریف توصیف کے کلمات فرماتے تھے، لیکن کسی کتاب میں انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا، اور وہ جب انہوں نے بیرون ملک میں تبلیغ کے اثرات دیکھے تو پھر جا کر ان کا دل نرم ہوا۔
اچھا وہ تو خارجی حیثیت تھی۔ 1996 97 98 میں تبلیغ کے روح رواں لوگوں نے تبلیغ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی۔ روح رواں جن پر تبلیغ گھوم رہی تھی، جو وہ اور تبلیغ ایک ذات بن جائیں، ان لوگوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی اور سارا زور لگا دیا۔ تو پھر مجھے مولانا الیاس صاحب کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کام میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا تو ہو نہیں سکے گی۔ تو میں نے کہا اب تو ہو رہی ہے، اب تو امیر کارواں خود کر رہا ہے، اب کیسے نہیں ہوگی؟ اوہو، لیکن جیسے سپرنگ ہوتا ہے نا، اس کو جتنا کھینچو جب چھوڑو تو پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا۔ تو کو 5-6 سال 96 97 98 99 2000 5 برس مسلسل پورا زور لگا کہ اس میں کچھ تبدیلی کی جائے، اجتہاد کیا جائے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ کیوں جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، اور کرنے والے اعلیٰ سطح کے۔ تو وہ اس بندے الیاس کی دعا قبول تھی، اس کو اللہ نے اسی نہج پر رکھا تو وہی گشت ہے، وہی تعلیم ہے، وہی بیان ہے۔ اور تیسرا یہ فرمایا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے نفع کی شکلیں قائم ہوتی رہتی ہیں تو انہی کو بڑھایا جاتا ہے۔ نظام الدین سہالوی صاحب کا انتقال ہوا تھا 1747 میں، 1747۔ ہم نے بہت کچھ بدلا، لیکن ابھی بھی زیادہ انہی کی کہ صرف ابتدائی عربی کا نصاب بدلا ہے، قدوری نظام الدین سہالوی کی تجویز کردہ ہے، اور ہدایہ نظام الدین سہالوی کی تجویز کردہ ہے، اور اوپر والی اصول فقہ، اصول حدیث کی کتابیں ساری ان کی تجویز کردہ ہیں، اور یہ احادیث کی کتابیں ساری انہی کی تجویز کردہ ہیں۔ 1747 1847 1947 2010 کوئی 250 برس گزر چکے ہیں۔ اس شخص کی تجویز کو اللہ نے پسند کیا اور اسی پر بنیاد بنتی جا رہی ہے، بنتی جا رہی ہے۔ تو جب تک کوئی چیز نفع پہنچا رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ دین کو اللہ نے باقی رکھنا ہے، اور جب اس کے نفع گھٹنا شروع ہوتے ہیں تو از خود اس میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے اللہ سے یہ مانگا، اللہ نے ان کو دیا۔ تیسری بات یہ تھی جو مخالفت کرے گا ہلاک ہو جائے گا، جان بوجھ کے جو مخالفت کرے گا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے، یہ کہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایک دلیل کی وجہ سے مخالفت کرنا، وہ تو کوئی کتنی بڑی فتویٰ دے دے پھر بھی اس کو ہم معذور سمجھیں گے کہ دلیل سے بات کر رہا ہے، لیکن جاننے کے بعد کوئی مخالفت کرے گا تو اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ تو یہ کتنا بے جان سا گشت نظر آتا ہے تمہارا۔ ایسے ہی ہر مسجد کا حال ہے، تبلیغ والے 50، گشت کرنے والے 5، اور تبلیغ کا متعارف 2000 اور بیٹھنے والے بیان میں 30۔ یہ آپ سارے فیصلہ آباد میں جاؤ، آپ کو ہر مسجد میں گشت نظر آئیں گے، تھکے ہوئے، مرے ہوئے، بولنے والے بول رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے کہیں بولو کون کون تیار۔ چونکہ آگے بیٹھنے والے جو سارے مراقبے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بیچارہ بولنے والا کیا بولے، سارے جو سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو بولنے والے کی ویسے ہی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھنے میں یوں نظر آتا ہے کہ یہ کیا مرے مرے گشت ہیں، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اجتماع ہوتا ہے تو لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں پھرتے ہیں تو وہاں اس کے اثرات کیسے نظر آ جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہاں یہ پیچھے عصر کے بعد چل رہا تھا، 3 نوجوان آئے، میں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہا جی ہم اسپین سے آئے ہیں۔ میں یہ سمجھا یہ اسپین سے آئے ہیں، اسپین، یہ ہسپانیہ، اٹلی کی، یہ فرانس کے ساتھ۔ تو مجھے یہ میں نے کہا پاکستان میں کہاں کا ہوگا؟ جو گجرات ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، مزدور، تو اسپین کو اسپینے کہہ رہے ہیں، پنجاب میں اسپینش آئے ہیں، اسپینش۔ اس میں میں ناروے گیا
تو ایک ہماری وہاں رشتے میرے ماموں کی بیٹی رہتی ہے، تو کہنے لگی ویکھیا ساڈا ناروا، میں کہا ویکھ لیا ناروا ویکھیا ساڈا ناروا، میں کہا ویکھ لیا تیرا ناروا۔ میں کہا یہ ان پڑھ ہیں تو یہ اسپین کو اسپینے کہہ رہے ہیں، لیکن پھر مجھے خیال ہے، میں نے کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی اسپینے سے آئے ہیں۔ پھر ان کا اسپینے سے، پھر مجھے شرم آئی کہ میں ان کو ٹوکوں، پتہ نہیں یہ غلط کہ میں غلط۔ میں نے تیسری دفعہ کہا، میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ سمجھ گئے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا، تو کہنے لگے مولانا صاحب اسپینے ایک جزیرہ ہے جو جاپان سے بھی اوپر ہے، جاپان کے اوپر امریکہ کے تابع، اور وہاں سے آئے ہیں۔ وہاں سے جاپان سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ تو میں نے کہا ادھر کدھر آ گئے، میرے پاس کیسے آ گئے؟ کہا جی آپ کی کیسٹیں وہاں بھی چل رہی ہیں۔ ادھر کیسے چلے؟ کہا ادھر تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا وہاں کون پہنچ گیا؟ پاکستان سے تو میں آج پہلی دفعہ اسپینے کا نام سن رہا ہوں۔ کہا جی آسٹریلیا سے جماعتیں پہنچی وہاں چلے چلے، کیونکہ آسٹریلیا وہاں سے قریب ہو جاتا ہے، آسٹریلیا سے وہ جزیرہ کوئی 4 گھنٹے کا جہاز بن جاتا ہے۔ کہا جی آسٹریلیا سے جماعتیں ہمارے پاس آئیں، ہماری ساری راتیں کلب میں گزرتے تھے، ناچ گانے میں گزرتے تھے، اور وہاں بہت بڑی جامع مسجد ہے اور اس میں کوئی 1 لاکھ کی آبادی ہے، 10-15 ہزار مسلمان ہیں۔ اب ان کی راتیں کلب کی بجائے مسجد میں گزرتی، اور ہمارے امام صاحب ہیں بنگالی، وہ کہیں سے آپ کی کیسٹیں لائے تھے جب بنگلہ دیش گئے تھے، تو اس کے بعد سے آپ کی کیسٹیں وہاں بہت چل رہی ہیں، اور آس پاس جتنے جزیرے ہیں سب میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ کوئی مدرسہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی خانقاہ یہاں تک پہنچ سکتی؟ اور دیکھنے میں یہی گشت تمہیں نظر آ رہے ہیں، تم بادیوں نظر میں دیکھو گے تو کہو گے یہ کیا ہے۔ خود اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ خیال آتا ہے، لیکن جو چیز اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اس کے اثرات بارش کے قطروں کی طرح آہستہ 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 پڑتے رہتے ہیں اور بات آگے چلتی رہتی ہے۔ سارے عالم کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کی ایک شکل قائم فرما دی۔ تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ تم انشراح صدر کے ساتھ اس میں چلو۔ تو یہ صفات کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اگر تو تبلیغ کا کام صرف تقریر کی محنت ہے پھر تو تم میں سے کسی کو جانے کی ضرورت ہے۔ اگر معلومات کی محنت ہو پھر بھی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں تبلیغی معلومات ساری حاصل ہیں۔ تم 6 نمبر پر تقریر کر سکتے ہو، تم بعض بچے بہت اچھی کر سکتے ہوں، لیکن یہ ان 6 صفات کو اندر اتارنے کی اور پورے عالم میں پہنچانے کی محنت ہے۔ اور ابھی پاکستان میں بھی ایک بے بہاؤ خلقت ایسی پڑی ہے جو تبلیغ کے کام سے ناآشنا ہے، جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں تبلیغ کیا کام ہے۔ اور سارا عالم تو پھر سارا عالم ہے، یہ ایک رخ۔ دوسرا رخ میری ذات سے متعلق ہے کہ میں خود ان ایمانی صفات میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ صرف میں تقریر کے لیے یقین کی کلمے کی بات کرنا تقریراً نہیں ہے، قلباً چاہتا ہوں۔ نماز پہ صرف بولنا نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ علم پہ صرف تقریر نہیں ہے، علم کا تاثر چاہتا ہوں۔ ذکر پہ صرف بیان نہیں ہے، میں ذاکر بننا چاہتا ہوں۔ اخلاق پہ صرف گفتگو نہیں ہے، میں اخلاق والا بننا چاہتا ہوں۔ اخلاص کے صرف نقطے بیان کرنا نہیں ہے، میں مخلص بننا چاہتا ہوں۔ تبلیغ کی صرف قرآن و حدیث سے دلیل دینا نہیں ہے، میں تبلیغ والا بننا چاہتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں اس کام سے 2 باتیں چاہتا ہوں، ایک اندر ایک باہر۔ اندر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پر مر مٹنے کے سوا ہر جذبہ ختم ہو جائے، اور باہر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام کو لے کر دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کی شکلیں قائم کی جائیں۔ تو کلمے کا جو یقین ہے یہ تو ہم مدرسے میں نہیں پڑھاتے، ہم تو کلمے کی لغوی چیز آپ کو بتاتے۔ تمہارے استاد شیخ رمزی فرما رہے تھے کہ ان کے استاد صاحب نے لفظ اللہ پہ 1 مہینہ تقریر کی دارالعلوم میں، 1 مہینہ،
یہ مشتق ہے، یہ جامد ہے، کہ پتہ نہیں الف لام کون سا ہے، اور یہ ولیہ سے ہے، علیہ سے ہے، تو مدرسے میں تو یہ بتایا جائے گا، لیکن اللہ دل میں حرارت پیدا کرے یہ مدرسہ نہیں بتا سکتا، نہ یہ مدرسے کی زبان ہے کہ وہ تمہیں ایسے اللہ بتائے کہ دل دماغ تمہارا ہل کے رہ جائے اور پر ہو جائے اس کی محبت سے۔ تبلیغ اللہ کی محبت تک پہنچنے کے لیے پہلے نمبر کی دعوت سکھاتی ہے۔ پہلا نمبر بولو، بولنے میں تم انتظار کرو کہ میرا بیان رکھا جائے، اور میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں بیان کے شوقین نہ بننا، ورنہ مجھے بدنام کرو گے۔ میں پہلے بدنام ہوں تبلیغ میں، تم اور نہ مجھے بدنام کرنا کہ تم بیان کے لیے آگے آگے ہو جاؤ کہ میرا بیان رکھو، میرا بیان، پیچھے پیچھے رہو، پیچھے پیچھے رہو۔ طے ہو جائے کرو، نہ ہو تو کوشش نہ کرو کہ میرا بیان ہو۔ ہاں انفرادی دعوت سارا دن دو۔ یہ ابھی آخری سال کے بچوں کو میں بتا رہا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد رائمنڈ جانا مجھے لگے جیسے میں تھانے پہنچ گیا، دل ہی نہ لگے، اتنی وحشت ہو۔ گھر چھوڑنے کی وحشت میری ختم ہو گئی تھی جب میں 11 سال کا تھا، تو میرے ماں باپ نے مجھے لاہور داخل کرا دیا، تو وہ 2-3 سال میں روتا رہا گھر کی یاد میں، پھر میرا دل سخت ہو گیا، نہ ماں یاد آتی، نہ باپ یاد آتا، نہ گھر یاد آتا۔ لیکن جب شادی ہوئی تو پھر دوبارہ گھر یاد آنے لگا، بیوی یاد آنے لگی۔ تو میں جب فیصل آباد سے رائمنڈ جاتا تھا تو میں اپنا علاج کرتا تھا، اپنا علاج میں مسجد میں چلا جاتا، اور میرا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا میں کسی سے بات کروں، اور میرا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں، لیکن میں زبردستی اپنے آپ کو مسجد میں لے جاتا۔ اس وقت میں اتنا مشہور نہیں تھا تو مجھے بیٹھنا کوئی مشکل نہیں تھا، تو میں کسی کونے میں بیٹھ کر ایک آدمی کو پاس بٹھا کر اس کو دعوت دینا شروع کر دیتا، پھر وہ اٹھا، پھر دوسرے کو اس دعوت دینا، وہ اٹھا، میں کوئی 2-2.5 گھنٹے دعوت دیتا تھا، تو میرے دل پر جتنا گھر کا تاثر ہوتا تھا وہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ پہلے نمبر میں یہ موضوع ہے کہ میں اپنا یقین بدلنا چاہتا ہوں، یقین بدلنا ہے، صرف تقریر کا معنی یقین بدلنا ہے۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقین۔ یقین بدلنا ہے تو اس کو سنو سناؤ، سنو سناؤ۔ جب بیان ہو تو بیان بھی کر دو، لیکن بیان کی تمنا نہ کرو، خدمت کی تمنا کرو، آج مجھے لگاؤ خدمت، چاہے روز لگاؤ۔ جب میں ایسا مشہور نہیں تھا تو میں خدمت کرتا تھا، عمومی گشت میں ضرور جاتا تھا، جب تک لوگوں نے مجھے تنگ کرنا نہیں شروع کیا میں عمومی گشت میں نے نہیں چھوڑا۔ وہ پھر یوں ہونے لگا کہ میں گشت میں نکلتا تو 50 آدمی صرف مجھے دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑتے تھے، تو پھر مجھے مجبوراً عمومی گشت چھوڑنا پڑا، ورنہ میں نے گشت نہیں چھوڑا۔ تبلیغ کا کام بولنے میں جلدی آ جاتا ہے، کرنے میں جلدی آ جاتا ہے، کرنے میں جلدی آ جاتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں ہمیں تبلیغ آ گئی ہے، مرتے دم تک جاہل بنا کے سنو اور محنت کرو، کوشش کرو۔ یہ میرے ساتھ چلے میں تھے مدرسے کے بچے، ایک احترام تھا، اور کون تھا، نہیں میرے چلے میں جب میں نے چلے لگا، کچھ تلمبے کے تھے، تلمبا جو مدرسہ ہے اس کے تھے، تو ہم گئے پاک پتن میں آج تک کبھی کوئی نقد آدمی لے کر نہیں آیا، اور ہم وہاں سے 70 آدمی چلے کے لے کر آئے، تو سارے رائمنڈ والے حیران پریشان ہو گئے، انہیں خیال ہے کہ شاید وہ جھوٹ بول کہ اتنا مبالغہ کر رہا کہ نقد سال والے اور نقد چلے والے، 3 چلے والے۔ تو یہ سارے نوجوان، وہ 2 لڑکے طلبا کے تھے، ایک یہ احترام تھا یہاں کا، یہ رات 2-2 بجے تک گشتیں کرتے رہتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ عشاء کے بعد گئے اور فجر کی نماز پہ واپس آئے۔ بیانوں سے نہیں لوگ 70 تیار ہوئے چلنے کے لیے، یہ گشتوں سے تیار ہو۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایسی جان مارنے والے موجود ہیں جن کی محنت سے
تمہاری محنت سے ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ جاتا ہے تمہارے لیے کافی